بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو بچوں، آج ہم اس قاعدے کو سمجھیں گے۔ قاعدہ یہ لکھا ہے میں نے، فعل اگر پہلے آئے گا، یعنی پہلے فعل اور بعد میں فاعل، تو وہ واحد ہی رہے گا۔ کون؟ فعل۔ فاعل خواہ مفرد ہو یا تثنیہ یا جمع، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ آگے دوسری بات، البتہ فاعل اگر مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر، اور اگر فاعل مؤنث ہوگا تو فعل بھی مؤنث۔ مؤنث کا مطلب فعل کے واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور مؤنث ہے تو فعل کے واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ قاعدہ وہی ہے، اور وہ بات جو آپ کو معلوم ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، کیا کہ جب ہم اردو سے عربی بناتے ہیں تو کس ترتیب سے بناتے ہیں؟ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول بھی، پھر متعلق اور پھر ظرف۔ یہ 5 چیزیں ہیں، تو ہم جملے میں اس کو لکھتے ہیں لیکن ان 5 چیزوں کے ساتھ۔ جیسے آج 2 طالب علموں نے درس گاہ میں سبق لکھا۔ سمجھ گئے بچوں؟ اب ہم اس کی عربی بنائیں گے تو قاعدہ تو وہی ہے کہ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول بھی، پھر متعلق اور پھر ظرف۔ تو فعل کیا ہے اس میں؟ لکھا، اور چونکہ ماضی کا صیغہ ہے تو اس لیے فاعل مذکر ہے، کیا لائیں گے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ تو فعل پہلے آئے گا، فاعل اگرچہ کیا ہو؟ تثنیہ ہو یا جمع، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہاں فاعل کیا ہے؟ 2 طالب علم، تثنیہ ہے، لیکن جب فعل کو لکھیں گے تو کون سا صیغہ؟ واحد مذکر غائب کا۔ مذکر کا اس لیے لائیں گے کہ فاعل مذکر ہے، لیکن واحد لائیں گے اگرچہ فاعل کیا ہے؟ تثنیہ۔ کیوں لائیں گے واحد؟ اس لیے کہ فعل پہلے آیا۔ چنانچہ جب ہم اس کی عربی بنائیں گے تو کیا کہیں گے؟ کتبہ، بولو کتبہ۔ اب فاعل کیا ہے اس میں؟ 2 طالب علم، تو کہیں گے کتبت طالبانی، بولو کتبت طالبانی، کتبت طالبانی۔ سمجھ گئے؟ اب فاعل کے بعد اس میں یہ دیکھو مفعول بھی کیا ہے؟ مفعول بھی ہے اس میں بچوں سبق، تو ہم الدرس کیا لکھیں گے؟ بولو الدرس، اس لیے کہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ اب آگے متعلق نمبر 4 کیا ہے؟ درس گاہ میں، تو کیا کہیں گے؟ فی الفصل۔ اب ظرف آ جائے گا الیوم۔ تو یہ ہوا نمبر 1 فعل، نمبر 2 فاعل، نمبر 3 مفعول بھی، نمبر 4 متعلق، اور نمبر 5 ظرف۔ اسی ترتیب سے ہم نے عربی بنائی ہے جو ہمیں معلوم ہے، لیکن اصل چیز جو آج سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ فاعل اگرچہ تثنیہ ہو، لیکن اگر فعل پہلے آئے گا تو کیا لائیں گے؟ واحد۔ چنانچہ الطالبانی تثنیہ ہے لیکن فعل کو واحد لائے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ فعل پہلے ہے۔ بچے کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ فاعل تثنیہ ہے تو کیا کریں گے؟ کتبا، کتبا کا جو تثنیہ والا صیغہ ہے کیا کریں گے؟ کتبا الطالبان۔ حالانکہ وہ غلط ہے۔ قاعدہ کیا ہے اصل جو آج سمجھنا ہے کہ اگر فعل پہلے آئے فاعل بعد میں، تو فاعل چاہے تثنیہ ہو یا جمع ہو فعل کا واحد کا صیغہ لائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ مذکر ہے تو مذکر کا صیغہ، مؤنث ہے تو مؤنث کا صیغہ۔ سمجھ گئے بچوں؟ ایک بات اور یہاں سمجھیں گے ہم، الطالبانی فاعل ہے، سوال یہ ہوگا کہ فاعل تو مرفوع ہوتا ہے، لہذا نون کے اوپر رفع آنا چاہیے تھا، الطالبانی کیوں نہیں آیا؟ جواب کیا دو گے؟ کوئی ایک بچہ جواب دو۔ اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسموں میں سے تثنیہ، اور تثنیہ کا حالت رفع میں اعراب الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ شاباش، بس اتنی بات کہیں گے۔ الفاظ یہ استعمال کرے تو مزہ آ جائے گا، اس لیے کہ یہ اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسموں میں سے تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں یہ حالت رفعی میں ہے اس لیے کہ ترکیب میں فاعل واقع ہے۔ وہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے جو آسان لفظوں میں ہے، کیا کہ یہ تثنیہ ہے اور تثنیہ کا اعراب الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔
لیکن وہ الفاظ استعمال کریں گے تو مزہ آ جائے گا جو آپ نے کیا ہے. سمجھ گئے یہ بات؟ اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے آپشن پر, اور وہ آپشن کیا ہے؟ مفعول بہی. یہ جو مفعول بہی ہے الدرس، اس کو بھی ہم تثنیہ لے آئے. کیا لے آئے؟ تثنیہ. وہ ایک قاعدہ لکھا تھا وہ آپ نے سمجھ لیا. سمجھ گئے؟ اب آگے اور بڑھتے ہیں. مفعول بہی جو یہاں الدرس ہے ہم اس کو بھی کیا کر دیں بچوں؟ تثنیہ. چنانچہ جب مفعول بہی کو ہم تثنیہ بنا کر لائیں گے تو اب یہ الدرس سے کیا بن جائے گا؟ الدرسینی. کیا بن جائے گا؟ الدرسینی. ہم اس میں کیا کریں؟ آج 2 طالب علموں نے درس گاہ میں 2 سبق لکھے. 2 سبق لکھے. سمجھ گئے؟ 2 سبق لکھے. باقی یہ جوں کا تو رہے. تو عربی جب بنے گی تو کیا بنے گی؟ کتبت طالبانی. بولو. کتبت طالبانی الدرسینی. سمجھ گئے؟ اور باقی جملہ جوں کا تو رہے گا فی الفصل الیوم. اب یہاں دیکھو الدرسینی یہ مفعول بھی ہے اور مفعول بھی پر نصب آتا ہے. تو سوال یہ ہوگا کہ یہاں نصب کیوں نہیں آیا؟ تو کیا جواب ہے اس کا؟ کون دے گا؟ اس لیے کہ اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسموں میں سے تثنیہ ہے، اور تثنیہ کے اعراب حالت نصبی میں یا ما قبل مفتون اور مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں یہ حالت نصبی میں اس لیے کہ ترکیب میں مفعول بھی واقع ہے. شاباش. یہ بہت اعلیٰ جواب ہے. ان الفاظ میں آپ کو چونکہ بتایا گیا ہے تو آپ نے وہی بتا دیا. میں ریپیٹ کرتا ہوں. یہ کہیں گے ہم جواب میں اس لیے کہ یہ اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسموں میں سے تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت نصبی میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں یہ حالت نصبی میں ہے اس لیے کہ ترکیب میں مفعول بھی واقع ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ اس کا شاندار جواب ہو گیا. اب جب ہم اس کی ترکیب کریں گے تو کس طرح کریں گے میں کر دیتا ہوں. کتب فعل، الطالبانی فاعل، الدرسینی مفعول بھی، فی حرف جر الفصل مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کتب فعل کے، الیوم ظرف، فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق اور ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سمجھ میں آ گیا؟ اسی میں ہم 2 باتوں کو اور سمجھیں گے بچوں. ایک تو یہ جو تثنیہ ہے حالت رفعی میں، اس سے پہلے ہم اس میں اشارہ کو لے آئیں، اور ایک یہ جو تثنیہ ہے حالت نصبی میں، اس سے پہلے ہم کیا لے آئیں؟ اس میں اشارہ. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہاذا ہے اس کا تثنیہ کیا بنتا ہے؟ ہاذانی. یہ بنے گا حالت رفعی میں، اور ہاذینی بنے گا حالت نصبی اور جری میں. سمجھ میں آ گئے؟ یہ واحد ہے، یہ تثنیہ ہے، لیکن یہ تثنیہ کون سی حالت میں؟ حالت رفعی میں. اور یہ کون سی حالت میں ہے؟ حالت نصبی اور حالت جری میں. سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے چلتے ہیں. مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ ہادی. بولو کیا آتا ہے؟ ہادی. لیکن اس کا تثنیہ کیا بن جائے گا؟ ہاتانی. کیا بنے گا؟ ہاتانی. اور حالت نصبی اور جری میں کیا بن جائے گا؟ ہاتینی. سمجھ میں آ گیا؟ اس کو لکھ دیتے ہیں حالت رفعی، اور یہاں ہو گیا حالت نصبی اور جری. ٹھیک ہے بچوں؟ آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ہو گیا قریب کے لیے ہادہ ہادی ہی. دور کے لیے آپ جانتے ہیں کیا آتا ہے؟ ذالکا. لیکن اس ذالکا کا تثنیہ کیا بنے گا؟ ذانکا. کیا بنے گا؟ ذانکا. سمجھ گئے؟ اور اسی ذانکا کا حالت نصبی اور جری میں کیا بن جائے گا؟ زینکا. ٹھیک ہے بچوں؟ زینکا. ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا حالت رفعی، اور یہ ہو گیا حالت نصبی اور جری. ایک اور بچا بعید کے لیے مؤنث میں کیا آتا ہے؟ تلکا. اور حالت رفعی میں تثنیہ کیا بن جائے گا؟ تانکا. ویری گڈ. اور نصبی اور جری میں کیا بن جائے گا؟ تینکا. سمجھ گئے؟ یہ 4 چیزیں ہو گئی. ان چاروں کو آپ ذہن میں رکھیں گے اچھی طرح سے. ٹھیک ہے بچوں؟ اب ان کو ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں اٹھا اٹھا کر کے. ٹھیک ہے؟
دیکھیے گا, توجہ رکھیے گا جملوں پر. یہاں ہم نے حالت رفعی میں تثنیہ کو لکھا ہے بغیر اسم اشارہ کے. ہم اس پر اگر اسم اشارہ لگائیں تو ادھر سے کون سا اٹھائیں گے؟ هذان ہاذانی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ مذکر ہے اور دوسرے حالت رفعی میں ہے. تو ہم اگر اردو بنائیں تو پہلے اردو بنائیں گے, کیا کہیں گے؟ آج ان, کیا کہیں گے؟ آج ان دونوں طالب علم ان دو طالب علموں نے. ٹھیک ہے, یہاں کیا ہے؟ درسگاہ میں. حالت جری میں بھی آپ تثنیہ لے آؤ اور حالت نصبی میں بھی, اور دونوں کو کس کے ساتھ لائیں گے؟ اس میں اشارہ کے. یہاں کیا تھا؟ 2 سبق لکھے. آپ کہو وہ 2 سبق. کیا کہیں گے؟ وہ دو سبق 2 سبق. درسگاہ میں یہاں بھی تثنیہ کر دو اور اس میں اشارہ کے ساتھ. ان 2 درسگاہوں میں. کیا کہیں گے؟ ان دو درسگاہوں ان 2 درسگاہوں میں. آج ان 2 طالب علموں نے وہ 2 سبق ان 2 درسگاہوں میں لکھے. سمجھ میں آ گیا؟ پہلے اردو پہ غور کریں گے ہم. 2 طالب علم فاعل ہے, تثنیہ ہے, لیکن کیا لگا دیا اس کے ساتھ؟ اس میں اشارہ. آگے آئیے. 2 سبق تثنیہ ہے, حالت نصبی میں ہے, لیکن ہم نے کیا لگا دیا؟ اس میں اشارہ. آگے آئیے. 2 درسگاہ تثنیہ ہے, حالت جری میں ہے, لیکن ہم نے کیا لگا دیا؟ اس میں اشارہ, ان. اب ہم یہاں سے اٹھائیں گے اور ادھر لگا دیں گے. جب بنائیں گے تو کیا کہیں گے؟ بولو کتبہ. بولو کتبہ هذان الطالبان ہاذان الطالبان. بولو کتبہ ہاذان الطالبان. آگے وہ 2 سبق زینی کا درسین. کیا کہیں گے؟ زینی کا درسین. ہاں, زینی کا اس لیے آئے گا بچوں کہ الدرس کیا ہے؟ مذکر ہے. زینی کا سینی. آگے فی درسگاہ بھی مذکر ہے فصلن, تو کیا کہیں گے؟ فی الفصلین. فی هذین هذین الفصلین. الفصلین. سمجھ میں آیا؟ یہ دیکھیے گا. اب ہم اس کو ریپیٹ کریں گے. کتب هذان الطالبان زین درسین فی هذین الفصلین. فصلین. سمجھ میں آ گیا؟ اب اس پر غور کریں گے ہم. غور یہ کریں گے کہ اوپر تثنیہ حالت رفعی میں تھا لیکن اس میں اشارہ نہیں تھا. اب جب اس میں اشارہ لگا تو وہ بدلا نہیں ہے, اپنی جگہ جو کا تو موجود ہے, نہ وہاں بدلا ہے نہ یہاں, اور یہاں ہم نے اس کو ایڈ کر دیا. اب جب اس کی ترکیب کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ کون کرے گا؟ کرو کوئی بھی بچہ ایک. کتب فعل ہادانی اسم اشارہ الطالبانی مشار الیہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر فاعل. زینی کا اسم اشارہ الدرسینی مشار الیہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مفعول به. فی حرف جر ہذینی اسم اشارہ الفصلینی مشار الیہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کتب فعل کے. کتب فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو. ویری گڈ, بہت اچھا, یہ ہو گیا مکمل. اب اس کو دیکھو تھوڑا سا مشق میں لے آئیں گے. آپ یہ کہیں کتبہ کی جگہ قرأ. مثال کے طور پر یہ کہیں ان 2 طالب علموں نے وہ 2 کتابیں, سبق کی جگہ وہ 2 کتابیں ان 2 درسگاہوں کی جگہ کمروں میں, ان 2 کمروں میں پڑھی. سمجھ گئے؟ کیا کہیں گے؟ قرأ ہادانی الطالبانی ذینک الکتابین فی ہذین الحجرتین. ہاتین الحجرتین فی ہاتین الحجرتین. اردو کیا بولی تھی ہم نے؟ آج ان 2 طالب علموں نے. آج, ویری گڈ. آج ان 2 طالب علموں نے 2 طالب علموں نے وہ 2 کتابیں وہ 2 کتابیں ان 2 کمروں میں ان 2 کمروں میں پڑھی. سمجھ گئے؟ اب عربی کیا بنی؟ آپ ہی بولو. قرأ ہادان الطالبانی. ہاں, آگے ذینک الکتابین زینک کتابین الکتابین فی ہاتین الحجرتین. فی ہاتین الحجرتین. ہاں دیکھیے گا, فی ہاتینی. ہاتینی کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ حجرۃ مؤنث ہے. سمجھ گئے؟ فی ہاتین الحجرتین. پورا جملہ یہ بنا
قرأ هذان الطالبان ذینک الکتابین فی ہاتین الحجرتین. ترکیب کرو اس کی ذرا، کوئی اور دوسرا بچہ. قرأ فعل، هذا اسم اشارہ، الطالبان فاعل. اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر فاعل. زینک دوبارہ کرو. قرأ فعل، قرأ فعل، هذان اسم اشارہ، الطالبان مشار الیہ. اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر فاعل. زینک اسم اشارہ، الکتابین مشار الیہ. اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مفعول بھی. فی حرف جر، ہاتین اسم اشارہ، الحجرتین مشار الیہ. اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا قرأ فعل کے. قرأ فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ویری گڈ، سمجھ میں آ گیا. اب دیکھو اور ایک دو چیزیں یہاں الطالبانی ہے. آپ لمبا جملہ بنانا چاہیں تو اس کی کیا لے آئیں؟ صفت. مثلا ان دو محنتی طالب علموں نے، بناؤ ان دو محنتی طالب علموں نے آج وہ دو کتابیں ان دو کمروں میں پڑھی، تو کیا کہیں گے؟ بولو سر. ویری گڈ. قرأ هذان الطالبان المجتہدان ذینک الکتابین فی ہاتین الحجرتین. اور لمبا کرنا ہے تو آپ یہ جو مفعول بھی ہے اس میں الکتابین ہے، اس کی صفت لے آئیں. وہ دو مفید کتابیں، وہ دو مفید کتاب. لیکن چونکہ صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے تو وہ بھی حالت نصبی میں اسی طرح آئے گی، یعنی یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ. ذینک الکتابین المفیدین. بناؤ عربی. قرأ هذان الطالبان المجتهدان ذینک الکتابین المفیدین فی ہاتین الحجرتین. ویری گڈ. قرأ هذان الطالبان المجتہدان ذینک الکتابین المفیدین فی ہاتین الحجرتین. اليوم، اليوم بھی تو ہے. اب آگے دیکھیں آپ، اگر ہم اسی جملے میں اس کی بھی صفت لے آئیں، ان دو بڑے کمروں میں، الحجرتین الکبیرتین. لیکن یاد رکھیں گے چونکہ صفت موصوف کے تابع ہے اور یہ حالت جری میں ہے، اور حالت جری میں تسنیہ کیا ہوتا ہے؟ یا ما قبل مفتوح نون مکسور کے ساتھ. اسی طرح لے کر آئیں گے. پورا جملہ بولو. قرأ هذان الطالبان المجتهدان ذینک الکتابین المفیدین فی ہاتین الحجرتین الکبیرتین اليوم. ویری گڈ. قرأ هذان الطالبان المجتہدان ذینک الکتابین المفیدین فی ہاتین الحجرتین الکبیرتین اليوم. ویری گڈ. سمجھ میں آیا؟ اب اس کی ترکیب اور کر دو. یہ جو لمبا والا جملہ ہے کون کرے گا؟ قرأ فعل. کرو بیٹا، شاباش. قرأ فعل، هذان اسم اشارہ، الطالبان مشار الیہ. الطالبان المجتہدانی والے کی الطالبانی موصوف، مجتہدانی صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مشار الیہ. اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر فاعل. ذینک اسم اشارہ، کتابین موصوف، مفیدین صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مشار الیہ. اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مفعول بھی. فی حرف جر، ہاتین اسم اشارہ، الحجرتین موصوف، الکبیرتین صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مشار الیہ. اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو قرأ فعل کے. اليوم مفعول بھی. فعل مفعول فی، اليوم مفعول فی. فعل اپنے فاعل، مفعول بھی، متعلق اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سمجھ میں آ گیا؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ. بس آج اس کو اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، خلاصہ کر لیتے ہیں. ایک تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ فعل اگر فاعل سے پہلے آئے تو وہ واحد رہے گا، فاعل چاہے تثنیہ ہو یا جمع. دوسری بات یہاں تبدیلی ہو جائے گی کہ فاعل اگر مذکر ہے تو فعل کو مذکر لائیں گے، مؤنث ہے تو مؤنث لائیں گے. دوسرے ہم نے آج یہ کام کر لیا ہے کہ حالت رفعی میں تثنیہ کیا ہوتا ہے اور حالت نصبی میں کیا اور جری میں کیا. اور رفعی میں تو اس کا اعراب یہ ہوتا ہے الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور، اور نصبی اور جری میں ایک جیسا ہوتا ہے یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ. بہت اچھا، آپ نے ترکیب ورکیب بھی سمجھ لی. بس اس کو اتنی رہنے دیتے ہیں.